السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے سود کی حقیقت، اس کی حرمت اور قرآن و حدیث کے اندر جو سود لینے پر وعیدیں بیان کی گئی ہے اس کے تعلق سے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا۔ ان انبیاء کرام کا ایک مشن ہوا کرتا تھا، اور وہ مشن یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے تھے، بھلی باتوں کا حکم کرتے تھے، سیدھا راستہ بتاتے تھے اور بری چیزوں سے روکا کرتے تھے۔ وہیں پر ان انبیاء کا ایک مشن ہوتا تھا جن کو سورہ اعراف میں بیان کیا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ۔ انبیاء کرام لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال بتایا کرتے تھے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور گندی اور ناپاک چیزوں کو ان کے لیے حرام بتایا کرتے تھے۔ یہ انبیاء کرام کے ایک مشن ہوا کرتا تھا۔ تو گندی اور حرام چیزوں میں جو سب سے بدترین چیز ہے ان میں ایک ہے سود۔ حرام آمدنی کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان میں سود سب سے بدترین درجہ ہے اور سب سے بدترین کام ہے۔ سود کسے کہتے ہیں؟ فقہاء کرام نے لکھا ہے فضل مال بلا عوض، یعنی مال کی ایسی زیادتی جس کے مقابلے میں، جس کے بدلے میں کوئی چیز نہ ہو، اس زیادتی کو سود کہتے ہیں۔ اس کو مثال سے یوں سمجھ لیے کہ جب ایک جنس کا تبادلہ ایک ہی جنس کی چیز سے ہو، جیسے روپیے سے، سونے کا سونے سے، چاندی کا چاندی سے، گیہوں کا گیہوں سے، چاول کا چاول سے، تو اس میں اس شرط پر معاملہ کیا جائے کہ مقدار ایک طرف سے زیادہ ہوگی اور ایک طرف سے کم ہوگی۔ جیسے کوئی آدمی آپ کو 1 kg چاول دے اور اس شرط پر کہ آپ مجھے 2 kg لوٹائیں گے، 1 kg گیہوں دے، آپ مجھے 2 kg لوٹائیں گے، تو ایک کے ساتھ جو ادھر سے 2 ہے ان میں ایک زائد آ رہا ہے، اس ایک کے مقابلے میں ادھر کچھ بھی نہیں ہے، وہ زیادتی کو سود کہا جاتا ہے۔ اگر کسی نے آپ کو 1 لاکھ روپے دیا اور اس شرط پر دیا کہ آپ 1 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد لوٹائیں گے تو 1,10,000 یا 15,000 بڑھا کر کے دیں گے، وہ جو زائد ہے اس کو حدیث میں سود کہا جاتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، جس نے معاوضے سے زیادہ لیا یا زیادہ لینے کا مطالبہ کیا، یہی سود ہے۔ شریعت کے اندر اور مذہب اسلام نے اس سود کو حرام کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے مال تباہ و برباد ہوتا ہے۔ جو سود ادا کرنے والے ہیں ان کا مال تو تباہ ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ 1 لاکھ لیا ہے لیکن اسے 1,10,000 یا 1,12,15,000 لوٹانا پڑ رہا ہے، اس کا مال تو تباہ ہوتا ہی ہے۔ لیکن جو لوگ سود لیتے ہیں، اگرچہ وقتی طور پر اسے فائدہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مال کا ذخیرہ جمع ہو رہا ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ بھی نقصان سے دوچار ہوتا ہے۔ اس نقصان سے دوچار ہونے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت پر ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سود کو کیسے مٹاتا ہے؟ اس کو ہم لوگ اپنے سماجی زندگی میں، سوسائٹی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جہاں پر رہتے ہیں اس سماج میں دیکھیے، یا جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں اس کے قرب و جوار کے علاقوں کا جائزہ لیجئے۔ جو لوگ سود لیتے ہیں بظاہر اسے لگتا ہے کہ ان کے مال کے اندر بڑھوتری ہو رہی ہے، ان کے گھر اچھے ہوں گے، ان کی گاڑی بہترین ہوگی، لیکن اکثر و بیشتر لوگ سود کھانے والے ایسے ملیں گے جو کسی نہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہوں گے۔ کسی کے کڈنی ختم ہو گیا، کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا، کسی کو ایسی بیماری آ گئی جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو انجام کے اعتبار سے نقصان دہ ہے۔ دوسری تباہی یہ آتی ہے کہ سود سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ جو سماج کے غریب ہیں، مجبور لوگ ہیں، وہ اور زیادہ غریب ہو جاتے ہیں، اور زیادہ مجبور ہو جاتے ہیں، اور جو سماج کے مالدار ہیں وہ اور بھی زیادہ مالدار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ انہی خرابیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے اور ارشاد فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو، بزنس کو، خرید و فروخت کو جائز کر دیا ہے۔ بزنس کے ذریعے جتنا کمانا چاہتے ہو کماؤ، شریعت میں منع نہیں ہے، لیکن اللہ نے سود کو حرام کیا ہے اس لیے کہ اس سے غریبوں کا خون چوچا جاتا ہے، سماج کے غریب لوگ، مجبور لوگ اور بھی زیادہ مجبور ہو جاتے ہیں۔
تو یہ شریعت میں سود حرام ہے۔ سود کی انہی تباہ کاریوں کے تحت جو میں نے بھی بیان کیا ہے کہ سماج کے اندر کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے جتنے بھی مہذب مذہب کے ماننے والے ہیں، یہ جتنے بھی مہذب سوسائٹی اور سماج ہے، انہوں نے سود کا بائیکاٹ کیا ہے۔ لیکن مذہب اسلام نے جس سختی کے ساتھ اور جس شدت کے ساتھ سود کو بیان کیا ہے، ان کی مذمت کو بیان کیا ہے، دنیا کے کسی اور مذہب میں اس کی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے اور امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، درہم ربا یأکل الرجل، اگر سود کا کسی نے ایک درہم بھی کھایا ہے وہو یعلم، اور وہ جان بوجھ رہا ہے کہ یہ سود کی رقم ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اشد من 36 زینۃ، یعنی کہ سود کا ایک درہم کھانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سود کی معمولی سے معمولی رقم بھی اپنے استعمال میں لانا، اپنے اوپر خرچ کرنا، اپنے فیملی پر خرچ کرنا، 36 مرتبہ زنا کرنے سے، بلاత్కాری کرنے سے زیادہ برا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ایک معمولی رقم کھانا 36 مرتبہ بلاత్కాری کرنے سے زیادہ برا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا الربا 70 جزءا، کہ سود کی تباہ کاریوں کے 70 درجے ہیں، ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، اور سب سے ادنا درجہ سود کی تباہ کاری کا یہ ہے ایک انسان اپنی حقیقی ماں کے ساتھ بلاత్కాری کرے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ آپ سوچئے سود کتنا خطرناک چیز ہے کہ سماج کے اندر زناکاری، بلاత్కాری دنیاوی، دینی، سماجی، اخروی ہر اعتبار سے بیکار ہے، لیکن اگر کوئی نجیس الفطرت انسان اپنی ماں کے ساتھ جا کر کے بلاత్కాری کرے، اس کی تباہی کی کیا حد ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں۔ لیکن سود کا ادنا درجہ یہ ہے، کتنا خطرناک چیز ہے، اس لیے سود سے ہر انسان کو بچنا چاہیے۔ اب میں آخر میں ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج میں گیا، اس وقت میں جبرائیل علیہ السلام مجھے ایسے لوگوں کے پاس سے لے کر کے گزرا کہ اعلی قوم بطونہم کالبیوت فیہا الحیات تری من خارج بطونہم، کہ ایسے لوگوں کے پاس سے میں گزرا کہ جن کے پیٹ بڑے بڑے گھر کے برابر تھے، بڑے بڑے گنبد کی طرح ان کے پیٹ تھے، اور ان کے پیٹ میں سانپ بھرے ہوئے تھے، اور وہ سانپ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ اتنی خطرناک سزا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے کہا من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں اتنے دردناک سزا میں مبتلا ہے؟ آخر یہ کون مجرم ہے، یہ کون پاپی ہے جن کو اتنی خطرناک سزا دی جا رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء اکلۃ الربا، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے ہیں، جو سود خوری کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیے تھے، ایسے لوگوں کی یہ دردناک سزا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے کتنا خطرناک سزا ہے سود کھانے کے اوپر۔ اس لیے سود سے احتراز کرنا چاہیے اور سود سے بچنا چاہیے۔